अस्सलामुअलैकुम। लो जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, इमरान खान के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है सर जी। वही बातें जो हमने आपको पहले बताई हुई थी, तकरीबन वही बातें हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान के हक में फ़ैसला दे दिया है और पीटीआई के लोग भी बड़े खुश हैं और सारे लोग ही खुश हैं कि जिस तरीके से कल जो रिपोर्ट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल बताई थी, उनका ब्लड प्रेशर, उनका दिल का मसला, उनके आँख के बारे में बताया था वो, और उनकी सारी चीज़ों का, तो आज उसका अहाता करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जिनके पास हामिद लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ करते थे, फिर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो KPK से हैं, और जस्टिस अफ़गान साहब, इन पर तीनों पर मुश्तमिल केस था, जिसमें हुकूमत ने और सब ने मिल के ये बात हुई है सर, ये इमरान के हक में भी जाती है और इमरान की बहनों को पाबंद भी करती है ये। और इससे अब जो 27 सितंबर के वो धरने मरने थे वो भी ख़त्म हो गए। वो भी अब पता चल गया कि ये 27 सितंबर की इतनी लंबी डेट जो है ये सुहेल अफरीदी ने क्यों रखी थी, ताकि ये मौका आए ही नहीं। ठीक है, तो वो मौका नहीं आएगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके तफसीली फैसला दिया है उसको मैं ये सुना देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है जेल अथॉरिटी को और हुकूमत को कि फौरी तौर पे इमरान खान को अशफा हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, ये उन्होंने जनाब कहा है। और इसमें आपको एक और ख़बर दे दें, उन्होंने कहा जी अगली डेट तक इमरान खान हस्पताल में रहेंगे, और अगली डेट उन्होंने 1 महीने की डाली है, 16 सितंबर। आज 18 अगस्त है ना, 16 सितंबर की उन्होंने डेट डाल दी है। उनके 16 सितंबर को दोबारा हमारे पास आए, उस दौरान इमरान खान 1 महीने के लिए अशफा हस्पताल होंगे। और फिर उनको जनाब अली बताया गया कि उनकी बहन उनके साथ जाना चाहती है, डॉक्टर उज़मा। तो उन्होंने कहा जी ये कौन सी डॉक्टर है, PhD वाली है या असली डॉक्टर है? तो उन्होंने कहा जी कि ये असली डॉक्टर है, ये उनके साथ रहना चाहती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसले में लिख दिया कि डॉक्टर उज़मा जो है इमरान खान की बहन, ये मुसलसल हर इलाज में इमरान खान के साथ होगी, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जो बाकी पाबंदी मुलाकातें वगैरह थी, ये सुहेल अफरीदी की और ये वो, इनके ऊपर भी सख्त पाबंदी लगाई है कि कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट में उनको जब सरकारी वकील ने बताया कि ये बहनें जब मिलने जाती हैं तो बाहर आके सियासी बातें करती हैं, ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, जाली वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कह दी है, सख्ती से, कि वो ये बाहर आके सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने सियासी बयानबाजी की तो ये आर्डर आप विड्रा समझे, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये आर्डर फिर आप विड्रा ही समझो कोई आर्डर हुआ ही नहीं, अगर उन्होंने बाहर आके सियासी बात की। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। फिर उन्होंने कहा जी कि इनका इमरान खान का जो ख़ास वकील है डॉक्टर आसम, वो साथ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डॉक्टर आसम कौन सा डॉक्टर है, दिल का है या क्या? उन्होंने कहा नहीं ये मैदे का है। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं जाएगा। फिर उन्होंने डॉक्टर फैसल का नाम लिया, उन्होंने कहा जी वो जो है दिल का डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी ये जाएगा। अब डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा इमरान की बहन, ये 2 लाजमी जाएंगे, और इनके अलावा जो इलाज होगा सारा वहाँ पे, आँख की चेकअप है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, उसको सारा अशफा हस्पताल के मकामी डॉक्टर देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खबरदार वहाँ अस्पताल में कोई अमन व अमान का मसला ना हो,
یوتھی وہاں ادھر چل نہ پڑے کہ ہم جا رہے ہیں عمران کو ملنے کے لیے، کوئی وہاں پہ نہیں جائے گا۔ اگر غلطی کی تو یہ آرڈر واپس ہو جائے گا۔ اور انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ جناب آپ عمران خان کا علاج کریں اور ان کو غیر ضروری، بھائی عمران کی جان کو خطرہ ہے، یہ تو خود میں نے آپ کو وہ لطیفہ سنائے ہوئے، ان کے اپنے بندے ہی مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ آپ سچ سمجھیں اس بات کو، عمران کو دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اپنوں سے ہے، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ یہ ڈاکٹر علیمہ وغیرہ یہ کدھر سے کما رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی 50 کروڑ ایک، 40 کروڑ ایک، 90 کروڑ کا، یہ علیمہ سے پوچھے کہ کہاں ہے۔ یہ شاندانہ گلزار نے کہا ہے۔ اس لیے عمران کو اپنوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ تو عدالت نے آج بڑی تفصیل سے جناب علی سارا کچھ سنا ہے، وقفے وقفے سے اس کو سنا گیا ہے، اور پھر عدالت نے یہ کہا ہے اب میرا خیال ہے یوتھیوں کو آرام آ جانا چاہیے کہ عمران خان کو 1 ماہ کے لیے ہسپتال میں داخل کیا جا رہا ہے۔ وہ 1 ماہ میں ہسپتال میں داخل رہیں گے، ان کا علاج ہوگا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ان کی بہنیں ہوں گی، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی بہنوں کو اجازت دو ان کی بہنوں کو اجازت وہ لکھ کے دیں۔ آج ان کے جو وکیل ہیں، بھنڈاری ہے یا کون ہے وکیل ہے جو عمران خان کا وکیل ہے، ان کو ان چیزوں کے لیے تو وکالت نامے مل جاتے ہیں، لیکن جو اپیل لگی ہوئی ہے نا فائنل اسلام آباد میں 190 ملین پاؤنڈ والی، اس کے لیے یہ کہتے ہیں ہم وکالت نامہ کہاں سے لائیں؟ یہ وکالت نامے آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ سب فراڈی ہیں سر جی، یقین کریں یہ سب فراڈ ہے۔ عمران خان کو سب لوٹ رہے ہیں، سب اپنے پرائے سب لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ ہم نے کہا سب سے پہلے قانونی ٹی وی کے جو ویورز ہیں ان تک یہ خبر پہنچائیں۔ یہ اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہیں وہ ہے، اب عمران خان سچ مچ بیمار ہو گیا ہے۔ ان کو تو میں کہتا تھا کہ شیر آیا نہ کہو نہ کہو۔ اب جو ہے حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب جو ہے ہسپتال میں عمران 1 مہینہ رہے گا، وہاں اس کا علاج کیسے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ خود کہیں گے کہ ہمیں جیل میں منتقل کرو، کیونکہ عمران کو جو جیل میں سہولتیں تھیں نا مشقتی والی، یہ عمران کو کیا سہولتیں تھیں جیل میں؟ عمران جیل میں اپنی مرضی کا پکا ہوا کھانا کھاتا تھا، اپنے مشقتی سے مساج وغیرہ کرواتا تھا، 7 کمروں پر مشتمل اس کے جناب وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتا تھا، سائیکل ایکسرسائز کی مشین دی گئی تھی اس کو وہ چلاتا تھا۔ اب یہ ساری سہولتیں بند، اب عمران کو بیڈ پہ لٹا دیں گے اور ڈرپ لگا دیں گے، اے بیٹا ایتھے 1 مہینہ رہ۔ عمران نے کہنا ہے کہ جناب یہ 16 ستمبر سے پہلے عمران نے کہہ دینا ہے کہ مجھے جیل منتقل کرو، کیونکہ جو جیل کی سہولتیں تھیں نا وہاں پہ وہ ہسپتال میں نہیں ہوں گی۔ ہسپتال میں ایک عمران کو کمرہ دیا جائے گا اور عظمیٰ اس کے سامنے بیٹھی ہوگی اور اس کے سامنے ڈاکٹر فیصل بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا علاج کروائیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہاں پہ اب باقی چیزیں اس کی عمران کی نہیں ہوگی، وہاں چڑی کو بھی پر نہیں مارنے دیا جائے گا کیونکہ وہاں پہ خطرات ہیں۔ اور اب یہ منگل والا جو ڈگڈگی والا ڈرامہ ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گا، منگل کا ڈگڈگی والا ڈرامہ بھی 1 مہینے کے لیے ختم۔ تو آپ دیکھنا یہ ہے اگر تو عمران صحیح بیمار ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، اور اگر وہ بیمار نہیں ہے جیسے یہ ڈرامے وغیرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر عمران نے خود لکھ کے دینا ہے کہ میں نے جی جیل بھیجو دوبارہ۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس چیز کا، وہ لکھ کے دے گا کہ میرا علاج مکمل ہو گیا ہے، مجھے جیل بھیجو، کیونکہ جیل میں 7 کمرے ہیں، یہاں پہ عمران کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، وہاں رینجرز کا پیرا ہوگا، پولیس کا پیرا ہوگا، نہ کوئی آوی تے نہ کوئی جاوی، وہ کہتے ہیں جا دھیے راوی، نہ کوئی آوی تے نہ کوئی جاوی، ادھر نہ کوئی آئے گا نہ آ جائے گا، اور عمران ہوگا اور اس کی بہن عظمیٰ ہوگی اور ڈاکٹر فیصل ہوگا،
اور عمران کو ٹیکے پہ ٹیکہ لگے گا، تو اللہ کرے وہ صحت مند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب ان کی مراد پوری ہو گئی ہے، وہاں بشرا بی بی بھی نہیں ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جیل میں تو بڑی سہولتیں ہوتی ہیں وی آئی پی کو، بی گریڈ کا جو قیدی ہوتا ہے نا اس کو بڑی سہولتیں ہوتی ہیں۔ وہ ادھر یہ جیلرز وغیرہ یہ اوپر کی باتیں ہیں، عمران کو جیل میں ہر چیز مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے جیل میں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں سے جناب علی کھانے کھونے جو بھی ہوں گے یہ پابندی ہوگی، اور وہاں پہ عمران خان 1 مہینے کے لیے ہسپتال میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز تھی جو آپ تک پہنچانی تھی، تو باقی خبریں بعد میں انشاءاللہ۔ اور یہ تھوڑا سا دھرنے کا بھی دیکھ لیں۔ یہ جی آج جماعت اسلامی کے دھرنے کو دوسرا دن ہے، کل بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اور آج بھی، اور یہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں ہو رہا ہے، چاروں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک قیمتیں کم نہیں ہوتی ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ سڑک کے دونوں طرف صفیں بن سکتی ہیں، دونوں طرف اہتمام ہے، اور جگہ اگر یہاں فل ہو جائے تو اسٹیج کے پیچھے بھی صفیں بن سکتی ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز کا وقفہ اور اس کی ہدایات آپ کو ملی ہیں، تیاری کر لیں، صفیں باندھ لیں، اللہ سے دور کھڑے ہوں گے اور جو نماز کا فرض ہے اس کو ادا کریں گے۔ محترم میرے صوبہ میں تشریف لے آئے ہیں، آج ابھی پہلے بھی ہمارے درمیان بھی موجود تھے، ہم ان کو اسٹیج پر آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصطفی خان راہل صاحب بڑی خاموشی کے ساتھ اسٹیج پہ پہنچے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف سلیم جتنے ہیں اس میں سونے بنائے، ان سے آگے سونے نہ بنے۔ یہ کرسیوں والے احباب دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جب اسٹیج کی طرف آگے نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہہ رہے ہیں بجلی 220 روپے یونٹ کرو۔ ٹھیک ہے سر، یہ احتجاج جاری ہے، اور جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ جب تک قیمتیں کم نہیں ہوتی جاری رہے گا، ٹھیک ہے۔